اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب کرتاس دل، آج 16 فروری کا درس ہے جی، 2023۔ 5 اشعار پڑھیں گے آج بھی۔ شعر نمبر 146 سے لے کر 150 تک پڑھ رہے ہیں۔ شعر نمبر 146، باقی جتنی بھی آپ ایزی ہو جائے نا، اندر ہو جائے نا، تھوڑی ایزی ہو جائے اس کے ساتھ کا نہیں، آپ ایسے ہو جائے نا، ان کو غریب ہے نہیں، آپ آگے ہو جائے، انہوں نے ورکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑی دیر آگے بیٹھو، تھینک یو۔ آج کا جو درس ہے نا، وہ درس تو سارے ماشاء اللہ خوبصورت ہے، لیکن آج کا درس آپ کی سوچ کو زیادہ جھنجھوڑے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 146، دل دماغ تے اکھیاں یارو، وجود عدیدہ خیمہ، خوش گمان تے عطرت سوچاں، او واقف راز جہانا۔ دل دماغ، اکھیاں آنکھیں، خیمہ جھگی، چندوا، خیمے کو چندوا بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ چندوا، جھگی نما جو چیز ہوتی ہے۔ خوش گمان یعنی اچھا سوچنا، سوچ ہونا ہی اچھی۔ تے عطرت سوچا، عطرت عطر سے نکلا ہے، خوشبودار سوچی۔ او واقف راز جہانو، وہ واقف ہے کل جہانوں کے رازوں سے۔ یہ جو تمہارا دل ہے، دماغ ہے، اور جو تمہاری آنکھیں ہیں، یہ خدا کے وجود کا خیمہ ہے، اور تیری خوش گمانیاں اور تیری خوشبو والی سوچ، وہ واقف ہے اس سمیت کل جہان کے رازوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی بڑی کائنات بنائی جو اربوں خربوں مربع میل پر محیط ہے، جو انسان کی نظر میں آتی ہے، لیکن یہ ایک کائنات ہے، اس جیسی 18,000 کائناتیں، اس جیسی 18,000 دنیایں ہیں، اور ان تمام دنیاؤں کا مالک میرا خدا ہے۔ کیونکہ ہمارا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، اگرچہ اور بات ہے کہ جو فقر ہے وہ اندر کی دنیا کی بات بھی کرتا ہے، لیکن یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا دنیا، کائنات ہماری جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی ہے، اور اتنی بڑی کائنات ہے جو رب کے وجود کا اظہار کرتی ہے، لیکن عقل پھر اس سے آگے جا کر اور میوِ حیرت ہو جاتی ہے کہ جب یہی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ ایک تو راز ہے ہی ہے کہ کائنات اتنی بڑی ہے، لیکن اس سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ساری دنیا اللہ نے انسان کے اندر ایڈجسٹ کر دی، اور جس جگہ کوئی رہ رہا ہو اس کی آگاہی بھی ضروری ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی مقام سے گزرتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، کسی دوست سنگی میلی سے ملتے ہیں، تو جب اس کے گھر آپ جاتے ہیں تو اس کے چہرے کی نشاندہی سے آپ اس کا چہرہ پہچانتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کی نقشہ دیتا ہے، یہ میرے گھر کا نقشہ ہے جی، فلاں گلی سے مڑیں، فلاں ٹرن کریں، فلاں چوک سے ہو کر یہ سامنے میرا گھر ہے۔ تو جب ہم اس کے گھر کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو بیل دیتے ہیں، بلاتے ہیں، تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر ہماری آنکھیں خود بخود اس رستے کی جانب لگ جاتی ہیں جس سے نکل کے اس بندے نے باہر آنا ہے، ایسے ہی، اور ہماری آنکھیں اس مقام مرکز تک لگ جاتی ہیں جو اس گھر کی کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک نیچرل بات کر رہا ہوں میں، یہ پوری دنیا کا فینومن ہے، جتنے بھی لوگ ہیں۔ اب ان گھروں سے، ان کھڑکیوں سے، ان در و دیوار سے ہم اس گھر کی آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے یہ جو تیرا دل اور دماغ ہے نا، اور یہ جو تیری آنکھیں ہیں، یہ میرے یار کا خیمہ ہے، یہ میرے رب کا خیمہ ہے، یہاں سے میرا خدا دکھتا ہے، نظر آتا ہے۔ تیرے دل میں اٹھنے والے خیالات، تیرے دماغ میں آنے والی تفکر، اور تیری آنکھوں سے اظہار کے جو اظہار ہوتے ہیں، تو ان سے تو خدا کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔
خدا کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ یہ جو دل، دماغ اور آنکھیں ہیں نا، یہ سن رب کا خیمہ ہے۔ دل ستھرا سوچنے کے لیے، دماغ اچھے فیصلے کے لیے، آنکھیں اس کی محبت میں، اس کی یاد میں بہنے والی، اس کے خوف میں بہنے والی۔ یہ تین جگہیں یہ ہیں کہ جہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں، اس وجود، اس تن بدن میں خدا رہتا ہے۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگر پردہ ڈالنے سے اندر کا ماحول چھپ جاتا ہے تو دنیا داری کی غلیظ گندی بوری ڈالنے سے جلوے پیچھے ہو جاتے ہیں، چہروں پر مکر و فریب آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو بندہ نیت کا اچھا ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ایک تر و تازگی ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو ایک دنیا کی غلاظتوں میں پھنسا ہوا، لچڑا ہوا، وہ جو گندا انسان ہے، جو قدم قدم پر برائی کرتا ہے، قدم قدم پر زیادتی کرتا ہے، اس کا چہرہ الگ ہوتا ہے اس بندے کے چہرے سے جو چہرہ اللہ والا ہوتا ہے۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر اسیاں کا زور ہے، اسیاں کہتے ہیں گناہوں کو، اس پر گناہوں کا بڑا زور ہے جی، اور اس پر رحمت کا بڑا زور ہے۔ آنکھیں ادھر ہی ہوتی ہیں خالد بھائی، ناک ادھر ہی ہے، منہ ادھر ہی ہے، کان ادھر ہی ہے، لیکن انسان کے اندر کی جو کیفیت ہے نا، وہ چہروں پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ وہ نظر آ جاتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی اتباع میں اپنی زندگی گزاری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزاری، تو ان کے چہرے اور ہوتے ہیں، اور بدکاروں کے، غلیظوں کے چہرے اور ہوتے ہیں۔ تو یار و دیدہ خیمہ، خوش گمان، یعنی ہر کسی کو اچھا سمجھنا، خوش گمانی کرنا کہ جی یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یار یہ تو اچھا نہیں ہے، نہیں یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ انسان اپنی ذات کو آگے والے کی ذات میں دیکھتا ہے۔ سیسا ہے نا، سیسا دیکھتے ہیں، سیسا آپ کو دکھاتا ہے نا، تو جب بندہ اندر سے برا ہو تو برا ہی نظر آتا ہے سامنے، اور اگر بندہ اندر سے خوش گمان ہو، خوش گلو ہو، خوش فہم ہو، خوش خیال ہو، تو اسے آگے اچھا ہی نظر آتا ہے، اسے آگے اچھا ہی نظر آتا ہے۔ تو شاعر بھی کہتا ہے یہاں پر کہ عطرت سوچاں، سوچ خوشبو والی ہو، سوچ خوشبو والی ہو۔ یہ سوچ میں خوشبو کیسے آتی ہے؟ خوشبو کے لفظی معنی کیا ہے؟ جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت جو گاہے بگاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو محسوس ہو۔ کوئی خوشبو کا کمرے میں آ جائے، آپ باتیں کر رہے ہیں، فوراً سے آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایسے ہی ہے۔ اسی طرح پتر نیکی ایسے ہی ہوتی ہے، کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا، خوش کلامی کرنا، حسن، ظاہری حسن و خوبصورتی، خوش گمانی رکھنا، اس شخص کے ساتھ آگے آنے والی زندگی میں آپ اس کے لیے ایک خوشبو بن جاتے ہیں۔ جیسے کل شام کا ایک واقعہ ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کو ایسے موقع فراہم کرتی ہے جس میں اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ برائی کی طرف چلتا ہے نا تو اس کو نیکی کے ذرائع نہیں ملتے، اور جب بندہ نیکی کی طرف چلتا ہے تو اللہ اسے نیکی کے مراحل دیتا ہے۔ اب الحمدللہ کتنا بڑا مسئلہ کل شام کو حل ہوا، میں مسئلے کی بنیاد میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ سوچیں کتنا بڑا اچھا فیصلہ اللہ جی نے کروایا درباریوں سے، کتنی اچھی سوچ تھی، خوبصورت تھی۔ تو واقف راز جانا، اور یہ جو سوچ کی خوشبو ہوتی ہے نا، تم اس کی بات کرتے ہو، وہ تو واقف راز جانا، وہ تو پوری کائنات کے راز جانتا ہے۔ تو 6 فٹ کا، 5.5 فٹ کا جو بندہ ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ وہ تو پوری کائنات سے واقف ہے۔ راز جانو، اور تیری صاف ستھری سوچ کو، خوشبو والی سوچ کو اللہ جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ انہی ذرائع سے 147 درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ شعر نمبر 147 ہے۔ یہ شعر جو پہلے کی طرح خوبصورت ہے، ایک نیا عنوان شروع ہو چکا ہے، ہم ایک نئی سوچ میں جا چکے ہیں، ایک اور محبت کی وادی ہم پار کر رہے ہیں، ایک اور محبت کی وادی سے ہمارا گزر شروع ہو گیا، ایک اور معرفت کا نقطہ، ایک معرفت کی بہت بڑی گتھی ہم سلجھانے لگے ہیں۔ میں بھی سونا ہو جاواں ربا، کر ستھری روح تو میری، میں بھی سونا ہو جا ربا، کر ستھری روح تو میری،
ظاہر حسن جوانیاں مٹیاں کر افضل کر اسفل، ظاہر حسن جوانیاں مٹیاں کر اسفل روح پیش ہو سی جیڑی، میں بھی سونا میں بھی خوبصورت ہو جان ربا، خوبصورت ہو جو میرے خدا، کر ستھری روح، مولا میری روح کو ستھرا کر دے، میری روح کو ستھرا کر دے، ظاہر حسن جوانی، یہ جو میری ظاہر کی حسن جوانی ہے یہ مٹیاں ہیں، یہ مٹی ہو جائے گی، یہ مٹیاں ہیں، یہ جو حسن ہے جوانی ہے خوبصورتی ہے یہ مٹیاں ہو جائے گی، کر اسفل، اصل کہتے ہیں بلند، کہتے ہیں اسفل والا، کر بلند روح پیش ہو سی جیڑی، تو میری روح کو بلندیاں دے جو تیری بارگاہ میں پیش ہوگی، کل روز قیامت محترم خالد صاحب آپ کی روح پیش ہوگی آپ ہی کی شکل میں، میری روح میری ہی شکل میں، تو شاید یہاں کہتا ہے کہ میرے خدا میں بھی خوبصورت ہو جاؤں، تو میری روح کو خوبصورت کر دے، تو میری روح کو خوبصورت کر دے، تو جو میری جو ظاہری حسن جوانی ہے یہ تو مٹیوں کے حوالے ہو جائے گی، یہ تو مٹی کھا جائے گی، اور جو میری اسفلیت ہے جو میرا اعلیٰ مقام ہے وہ تیرے حضور جب پیش کیا جائے گا تو وہی تو حقیقی بات ہے، وہی تو اصل انسان ہے اور وہی تو اصل انسان ہوگا۔ دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں، پھر جب میں بات کرتا ہوں دماغ میں اتنی باتیں آ جاتی ہیں، اتنی دماغ تو ٹک 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 چلنا شروع ہو جاتی ہے، کتابیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ مدد مل جاتی ہے، تو اس طرح باتوں سے بات نکلتے نکلتے دور نکل جاتی ہے، اور اگر میں بولنا شروع کر دوں تو بولتے بولتے پاگل ہو جاؤں اور اب سنتے سنتے پاگل ہو جاؤں۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ مولا میں سمجھتا ہوں میرا ایمان ہے اور میرا یہ یقین کامل ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، اب میں نے یہاں پر افضل بھی کہا ہے، افضل، تو بعد کے زمانوں میں پڑھنے والے سے افضل بولنے یا اسفل بولنے ان کی بات ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ ربا تو میری روح کو ستھرا کر دے، میری روح کو ستھرا کر دے، پاک کر دے، صاف کر دے، کیونکہ میں جان چکا ہوں میرے مولا سونا وہی ہے کہ جس کی روح سونی ہے، خوبصورت وہی ہے جس کی روح خوبصورت ہے۔ دیکھو پتہ انسان دو مرکبات سے مل کر بنا ہے، ایک روح اور ایک جسم، ایک ظاہری جسم ایک مخفی جسم، ظاہری جسم جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور مخفی جسم وہ جسم جو نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ ظاہری جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، اگر یہ جسم بیمار پڑ جائے تو اس کے علاج کے لیے مٹی سے پیدا ہونے والی اجناس، جڑی بوٹیاں یا وہ کیمیکلز جن کو دوائی بنا کر اس ظاہری جسم کو اچھا اور ستھرا کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، صحت مند ہو جائے، اور اندر کا انسان کیونکہ روح ہے تو اس کا علاج روح سے ہی ہوگا، روحانی طریقے سے ہوگا۔ باہر کا انسان مٹی سے جو نظر آ رہا ہے، پانی پی لیجیے، پانی پی لیجیے، جو باہر کا انسان ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے، تو جب وہ بیمار پڑے گا تو اس کا علاج اسی مٹی سے ملے گا، اور جو شخص اندر سے بیمار ہے تو اس کا علاج اور روحانی طریقے سے ہوگا، جس طرح ظاہری فزیشین موجود ہیں جسمانی علاج والے، اسی طرح روح کے بھی حکیم موجود ہیں، روح کے بھی ڈاکٹرز موجود ہیں، اس کے بھی فزیشین موجود ہیں جو اس کا علاج کرتے ہیں، اسے مجاہدہ کرواتے ہیں، روح سے صبح سویرے جگاتے ہیں، اسے پاک صاف رہنے کا درس دیتے ہیں، درود پاک کے گجرے پہناتے ہیں، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی احکامات کی پیروی سکھاتے ہیں، رب سے ڈرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے پھر انسان اپنی روح کو بڑا مضبوط محسوس کرتا ہے۔ اب جب آپ کو بخار پڑ جائے پتر تو پھر آپ کو اللہ سے جب دیتا ہے تو پھر آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ اچھا محسوس کرتے ہو نا، تو اب روح کو کیسے محسوس کیا جائے، روح بیمار تھی صحت مند ہو گئی ہے، اس کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ وہ سردی پڑنے پر آپ بیمار پڑ گئے تو ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ ٹوپی پہنو تو ٹوپی پہن لی، پھر جب بخار آپ کا اتر گیا تو پھر آپ کو لگا یار میں ٹوپی اتار دوں، اب میں اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو بندہ اگر محسوس کر سکتا ہے میرے جسم میں طاقت ہے قوت ہے، تو روح کو بھی تو چیک کرنے کا ایک سسٹم ہے نا۔ روح کو پتہ 3 طریقوں سے چیک کیا جاتا ہے، صرف 3 طریقے ہیں، آگے اس کے حصے ہیں، جزوی طور پر 3 طریقے ہیں،
آگے اس کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ روح بیمار ہے یا صحت مند ہے. سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ مجھے اپنے رب سے، اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا انس ہے، روح بتائے گی. نمبر 2، گناہوں سے نفرت ہے اور نیکیوں سے پیار ہے. اور نمبر 3، ہر ویلے ہر وقت اس ٹو میں لگے رہو، اس کوشش میں لگے رہو کہ ہو سکے تو مجھ سے نیکی ہو، مجھ سے نیکی ہو. تو یہ 3 طریقے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے. اس کی ایک اور مثال، جب آپ اپنے کسی ہم عمر کو الٹی پٹانگ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا دیکھو اور آپ کو غصہ چڑھ جائے، آپ کی روح سلامت ہے، آپ کی روح صحت مند ہے. روح کو ستھرا کرنے کے بارے میں یہاں پر کہا گیا، اور میں یہاں پر اسول کاٹ کے افضل لگا رہا ہوں، اسول کاٹ کے افضل لگا رہا ہوں. اس کی وجہ پھر بعد میں بیان کروں گا کہ یہ وجہ کیوں چینج کی، کہ میں نے اس کو افضل کیوں کیا. میں نے نقطہ بڑھا دیا، ایک نقطے وچ گل مک دی، میں نے اس کو افضل کر دیا. میں نے اسول کاٹ کے افضل کر دیا، اسول کاٹ کے افضل کر دیا، اسول کاٹ کے افضل کر دیا. اب کسی اور ڈگر میں بات چلنے کے لیے اسول کاٹ کے افضل کر دیا. تو اب اس کی وضاحت میں کروں گا انشاءاللہ درمیان میں کلاس میں، پھر بولوں گا جی جو شعر نمبر ہم نے 147 پڑھا تھا. خیر ہم اپنے چلتے ہیں اس چیز کی طرف. تو ظاہر حسن جمان میں جو ظاہر جسم ہے یہ مٹ جائے گا، مٹی میں مٹی ہو جائے گا. تو اپنی روح پر محنت کرو پترو. شاعر یہ کہہ رہا ہے، آپ سے بھی کہہ رہا ہے، جو بعد کے زمانوں میں اس درس کو سنیں گے ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی روح کو افضل کرو، اپنی روح کو افضل کرو، اپنی روح کو افضل کرو، ستھرا کرو، پاک کرو. جب تمہاری روح پاک صاف ہو جائے گی، تمہیں نیکیوں سے پیار ہو جائے گا، تمہیں خدا کی باتیں، مصطفیٰ کی باتیں اچھی لگیں گی. تو حقیقی کامیابی یہی ہے. دیکھو اب آگے تھوڑا چلتے ہیں اس بات کی وضاحت میں. کل میں اگر فوت ہو گیا، فوت تو ہونا، یہ تو حقیقت ہے. کل جب میرا انتقال ہوگا، خال صاحب کا انتقال ہوگا، تو جو لوگ ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں وہ میت کا نام رکھ دیں گے. میت کب اٹھائیں گے، میت کا جنازہ کتنے بجے، میت کو چارپائی میں ڈالیں، میت کو لے کے جائیں، میت کا ناپ لے لیجئے، میت کو کفن پہنا دیا، میت جنازے والوں کے منہ کے آگے رکھے، نام میت پڑ گیا. اب بات بڑی سننے والی ہے، بڑا خفیف سا اور بڑا جاندار سا نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو یہ تو وہ تھا جو دنیا سے چلا گیا، لیکن ایک وہ ہے جو دنیا سے گیا نہیں، جو دنیا سے گیا نہیں، جس کے بارے میں ایک جملہ کہہ کہ بلے شاہ سرکار کا، وے بلیا سا مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی اور. بلے شاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرنے والا یہ اور ہے. جن لوگوں نے اپنی روح پر محنت کی ہے، آج زمانے بیت گئے ہیں، آج بھی لوگوں کو لاہور سے پیار ہے کہ وہاں پر داتا علی حجویری کا دربار پاک ہے. جن لوگوں نے اپنی روحوں سے پتر پیار کیا، روحوں پر محنت کی اور روحوں پر ترس کھایا، اپنی روحوں پر، اپنی روح پر ترس کھایا کرو میرے پترو. یہ بڑی معصوم ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے. اس کی مثال یہ سمجھ لو کہ تم نے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گود میں اٹھایا ہوا ہے، تم اسے دکان پر لے کے جا رہے ہو. اب پتر تمہاری مرضی ہے کہ تم اسے کوئی ایسی ہلکی چیز کھانے کے لیے لے کے دو جو زود ہضم ہو، یا اس کو کوئی ایسی چیز لے کے دو جس سے اس کا منہ زخمی ہو جائے. اپنی روحوں سے پیار کرو، اپنی روحوں پر محنت کرو. تو یہاں پر کیا ہے کہ مرنے والا جسم ہے، موت جسم کو آتی ہے، روحوں کو موت نہیں آتی. اگر روح اچھی ہے تو روح آگے جائے گی تو ثواب ملے گا نا. اور اگر روح بری ہے اور رہنے والی ہے تو بری ہے تو اس کو تبھی تو آگے سزا ملے گی نا. اگر دنیا میں ساری بات ختم ہو جائے تو جنت میں یہ کون کھائے گا چتری کے لے، کون جنت کی نہروں سے دودھ پیے گا. اگر بندہ مر ہی گیا تو جتنی اربوں خربوں میلوں پر جو دوزخ جہنم بنی ہے اس میں کون جائے گا. اگر مٹی میں دبا دینے سے، آگ میں جلا دینے سے، پرندوں کو ڈال دینے سے ختم ہو گیا تو پھر روز قیامت کا معاذ اللہ انکار ہو رہا ہے نا. تو پھر حساب کس چیز کا ہوگا؟
جو لوگ دنیا میں برے کام کرتے رہے، کیا جن لوگوں کو انہوں نے دل توڑا، کیا وہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے کہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ معاذ اللہ، کیا خدا کا قانون بدل گیا؟ بندہ مر گیا، ختم ہو گیا، کسی کی جان لے لی، کسی کا نقصان کر دیا اور یہاں سے دھندناتا پھر رہا ہے، کیا اس کو پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ سوچنا، یہ خیال کرنا جی، دیکھا جائے گا، پوچھا جائے گا؟ یہ بات حق پر مبنی ہے۔ ایک شخص نے نیکی کی ہے، بند کمرے میں جس نے اپنی تنہائی کو پاک رکھا ہے، تو کیا اسے کا روزے قیامت انعام نہیں ملنا چاہیے؟ تو جب دوستوں اس کو انعام ملے گا تو دیکھنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا، اس کو رب شاباش دے گا نا۔ تو یہ کہاں کنسپٹ ہے، یہ کہاں پر سوچ ہے؟ مرنے کے بعد بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا، پھر جنت دوزخ کی ضرورت کیا تھی؟ مثال کے طور پر میں نے یہ وسکوٹ سلوائی ہے، میں ہوں ہی نہیں تو پہنے گا کون؟ میں نے یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، میں ہوں گا نہیں تو پہنے گا کون؟ یہ جاہلوں کی، بے وقوفوں کی، خناسوں کی سوچ ہے جی۔ بندہ مٹی میں مٹی ہو گیا، وہ بے وقوفوں اور نادانوں اور کم عقلوں اور اہم کو، اگر یہ بات ہے تو پھر مرنے کے بعد جنت دوزخ کون فیس کرے گا؟ اگر بندہ ختم ہو گیا، فوت ہو گیا، تو پھر جنت دوزخ کون فیس کرے گا؟ آج زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر کے میں دو مثالیں دے کر بات کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میرے خاندان میں کچھ بزرگ دنیا سے پردہ فرما گئے، خالد صاحب کے خاندان سے کچھ لوگ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے خاندان سے کافی احباب پردہ فرما گئے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5ویں پیڑھی کا کسی کو یاد نہیں۔ آپ کو اپنے نکڑ دادے کا نہیں پتا، مجھے اپنے نکڑ دادا کے نکڑ دادے کا نہیں پتا۔ ختم ہوگی بات ختم ہوگی۔ لیکن لوگ داتا علی جویری کو کیوں پہچانتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے نکڑ دادے اور لکڑ دادے تو اتنی عمر نہیں تھی ان کی جتنی طویل عمر اور زمانہ داتا علی حجویری کا ہے۔ سوچو نا، بٹھاؤ نا سارے بندے، لگاؤ نا اپنے دماغ، مجھے بتاؤ نا یار کہ پھر لوگ داتا علی جویری کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ نہ رشتہ داری ہے، نہ جان ہے، نہ پہچان ہے، تو حافظ سرکار کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بابا فضل شاہ کلیامی سرکار کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کچھ جان پہچان ہے تو جاتے نا۔ روحاں روحاں دیاں سہیلیاں پتر، روحاں روحاں دیاں سہیلیاں، روحیں روحوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں لفظ کو فیصلہ فرما دیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم ظاہری دنیا میں رہ رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ معاذ اللہ جھوٹ تماشا ہے تو پھر جنت دوزخ کا سیدھا سیدھا انکار ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کرنے والا ہے۔ کیا قرآن پاک پر کسی قسم کا کسی کو شک ہے؟ تو جب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جنتیوں کو جنت ملے گی، دوزیوں کو دوزخ ملے گی، تو یہ جو خبیث کہتے ہیں جی بندہ ختم ہو گیا، تو پھر بتاؤ یہ قرآن کا اقرار کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں؟ بات سیدھی سی ہے۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے روحوں پر محنت نہیں کی۔ تو بات روح کی محنت پہ ہے تو اپنی روحوں پر محنت کرو، اسے زندہ و جاوید کرو، اور رسول کاٹبے نے افضل کر دیا۔ شعر نمبر 148 ہے: ہواواں چلدیاں نظر نہ آون پر ہون کل وچ میدانا، رب دی ذات نہ نظری آوے جو قائم وچ کل جہانا۔ کمرے میں خوشبو مارو، پھر بولو مجھے خوشبو نظر آ رہی ہے، آتی ہے نظر؟ کوئی ایسا آلہ بنا ہو، کوئی ایسی مائکروسکوپ بنی ہو جو ہوا کو دیکھ سکے؟ ہاں، ایک کیفیت ہے، غبارے کے اندر مختلف رنگوں میں ہواؤں کے میں رنگ بھر کے نا اس رنگ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہوا پھر بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہاں بڑے مزے کی بات ہے جی، ہوائیں چلتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی، اور یہ ہر میدان میں ہر مقام پر پائی جاتی ہے۔ رب کی ذات نظر نہیں آتی لیکن جو قائم ہے کل جہانوں میں۔ دیکھو جی، سیدھا سا کنسپٹ ہے، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، لمبے چوڑے فلسفے میں جاتے ہی نہیں۔ کیا ہوا موجود ہے؟ کیوں جی، ہوا موجود ہے، کوئی سے انکار کر سکتا ہے؟ تو ہوا پیدا کس نے کی ہے؟ اگر رب کی پیدا کردہ چیز موجود ہے تو رب موجود کیوں نہیں؟ اگر رب کی پیدا کردہ پتر چیز ہے تو رب خود کیوں نہیں؟ لمبے چوڑے فلسفے میں نہیں جاتے۔ یہ جو سانس لے رہے ہیں،
ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये क्या है? ये क्या आसपास कोई ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जहां से दीवारों से ऑक्सीजन निकल रही है, माइक से निकल रही है, कैमरे से निकल रही है, तकिए से निकल रही है, तुम्हारे इस लंबे चौड़े मोटे तगड़े लिहाफ से निकल रही है? कहां से ऑक्सीजन आ रही है? सोचो ना। कोरोना एक्सपेरिमेंट, कोरोना तजर्बा। और नादानो, हवा नजर नहीं आ रही तो हवा पैदा करने वाला कैसे नजर आएगा? मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम से किसी ने सवाल किया कि रब है तो बताएं रब किधर है, रब किधर है और कहाँ है, किस किस जगह रहता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, रब को देखना है। तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने उस शख्स को जवाब दिया कि तुम्हें रब भी दिखाएंगे, उससे मिलवाएंगे भी, तुम्हारे दिल की भड़ास निकालेंगे, तुम्हारी मुलाकात करवाएंगे। तुम ये करो कि थोड़ी देर सूरज की तरफ देखो। क्या कहा? सूरज की तरफ देखो। उस शख्स ने जैसे सूरज की तरफ देखा तो उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, आंखों से पानी आ गया। मौला अली फरमाने लगे देखो ना, पहले देखो ना, फिर मैं तुम्हें अगली बात बताता हूँ, तुम्हारी तिश्ना तबीयत को करार देंगे। सूरज को वो क्या देखता बेचारा, आंखों से आंसू नहीं ठहरे थे। कहा क्या हो गया, आंखें क्यों चिंधे आ गई? वो कहने लगा मुझसे तो ये सूरज नहीं देखा जा रहा। कहा तुझे सूरज नजर नहीं आ रहा तो बनाने वाले को कैसे देख सकेगा? अगर उसकी बनाई चीज को तू नहीं देख सकता, उसकी बनाए हुए सूरज को नहीं देख सकता, तो फिर तू सोच उसको कैसे देख सकता है? तो किसी ने सूरज को एडजस्ट किया हुआ है ना, कोई रस्सियां तंदियां डली है ना सूरज के साथ। कोई तो है ना जिसने सूरज को बांधा हुआ है आसमान के साथ। कोई तो है ना जो चांद को रात के पैर आसमानों पर लटका देता है। कोई तो है जो मौसम बदलाता है। कोई तो है जो सब्जियां, फल, अनाज, गेहूं पैदा करता है। कोई तो है जो बीमार जिस्मों को सेहत देता है। कोई तो है जो तुम्हारी आवाजों को दूसरे मुकाम तक पहुंचाता है। कोई तो है जो नरम मुलायम नाजुक कान में चर्बी के टुकड़ों से तुम्हें सुनवाता है। कोई तो है ना जो बगैर हड्डी के इस चर्बी के टुकड़े से तुम्हें बुलवाता है। कोई तो है ना। तो मानना पड़ेगा अगर ये चीजें मौजूद है तो बनाने वाला भी मौजूद है, बनाने वाला भी मौजूद है। हर मैदान में जिस तरह हवाएं हैं इसी तरह रब काबा की जात है। तो रब दी जात न नजरी आवे जो कायम विच कुल जहाना। रब की जात तो नजर नहीं आती, ये कुल जहानों में पाई जाती है, हर एक जहान में पाई जाती है। तो शेर नंबर 149 पढ़ रहे हैं जी। पोरा पोरा चुन तू दाने, पोरा पोरा चुन तू दाने, खूब रच रज खावे टापा, नजर नहीं तू करदा चलिया बंदिया, रब देवे बेहिसाबा। पोरा पोरा टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा थोड़ा, चुन 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 के दाने अनाज, खूब रज खावे टापा। टाप समझते हो कहते हैं? रोटी को बोलते हैं, ठीक है जी, रोटी को। तो जो रब की जात, सॉरी, नजर नहीं तू करता, तू गौर नहीं करता, नजर नहीं डालता चलिया बंदिया, रब देवे बेहिसाबा, वो तो बेहिसाब देता है। टुकड़ा टुकड़ा चुन चुन के, एक एक करके दाने चुन के तू रोटियां पका के खाता है, रज के खाता है, जी भर के खाता है, सैर होके खाता है। तुझे नजर नहीं आता है नादान इंसान, तुझे नजर नहीं आता, रब तो बेहिसाब देने वाला है, रब तो बेहिसाब देने वाला है। पोरा पोरा चुन तू दाने, यानी देखो जब गंदम की कटाई होती है तो बालियां निकलती हैं, फिर बालियों को एक जगह पर थ्रेशर में डालकर उनसे दाने अलग किए जाते हैं, भूसा अलग किया जाता है। तो आप देखो कि ये जो एक दाना डाला था इसके अंदर इतने दाने निकले, एक दाने में इतनी बालियां हैं। तो दाने को तोड़ के देखो, दाने के अंदर तो कुछ भी नहीं है। हाय हाय मेरे मालिक तेरी छाना, उस दाने को तोड़ो खालिद भाई, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी दाने को मैंने देखा है कि इसके अंदर से पूरा सिट्टा बरामद हुआ है। अब मैं तोड़ के देख रहा हूँ सिट्टा कहाँ छुपा हुआ है। ओ चलिया, और तू फिर क्या करता है? पोरा पोरा चुन तू रज खावे टापा, फिर तू दाने लेके जाता है, पिसवाता है, दाने
پسواتا ہے، پھر تیرے گھر میں آتا ہے کوئی خاتون، والدہ، بہن، بیٹی، بیوی، اسے گوندھ کے پکا کے روٹی تیرے منہ کے آگے رکھتی ہے اور تو پھر اسے کھاتا ہے، وہ چلیا غور کیوں نہیں کرتا؟ اور رج کے کھاتا ہے، رج کے کھاتا ہے، تو خوب کھاتا ہے رج کے، نظر نہیں تو کرتا چلیا بندیا، رب دیوے بے حسابہ۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی جب تم نے کیا خدا سے کوئی اپلیکیشن لکھ کے دی تھی اللہ کو، یا کوئی فون کیا تھا، یا تم نے تمہارے بڑوں نے کوئی بات بولی تھی؟ یہ جو تم اتنی مہنگی آکسیجن لے رہے ہو، صبح شام دوپہر سوتے میں بھی لے رہے ہو، کیا اس کے لیے تم نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ اس نے خود دی ہے نا۔ یہ جو تمہاری آنکھوں کے ریسپٹر، تمہارے بلب ہیں جو 26,000 دونوں آنکھوں میں، 13,000 کے جو بلب تمہاری آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کا بل کبھی دیا ہے؟ کبھی دیا ہے بل اس کا؟ یہ جو پڑاخ پڑاخ تمہاری زبان بولتی ہے، کیا تم نے رب سے کہا ہے کہ تجھے بولنے کی اسی طرح صلاحیت دے؟ یہ تمہارے خون کے اندر، تمہارے لہو کے اندر درمیان میں ڈوب کے جو تمہاری سانسیں آ رہی ہیں، کیا اس ٹیکنالوجی کے بارے میں تمہیں پتا ہے؟ کیا تم نے اپلیکیشن دی تھی اپنے خدا کو کہ مجھے اس طرح خون دیا جائے؟ یہ جو تو وزنی وزنی بازو اٹھا کر کام کرتا ہے، کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے دے؟ اس نے اپنی مرضی سے دیے ہیں۔ تو غور کیوں نہیں کرتا بندے؟ اس نے اپنی مرضی سے دیے ہیں، اپنی مشیت مرضی پر دیے ہیں۔ جب اس نے سارا کچھ دے دیا ہے، اور تو نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں یہ؟ پوچھ اس سے جس کا ہاتھ نہیں ہے، پوچھ اس سے جس کے بال ٹوٹتے ہیں گر رہے ہیں، پوچھ اس سے جس کے ناخن نہیں پیدا ہوتے، پوچھ اس سے جس کے جسم کا درد نہیں جا رہا۔ کیا کرے گا ڈاکٹر؟ تو نے کون سا کمپرومائز کیا ہے اپنے رب سے؟ کون سا تیرے ساتھ ڈیلنگ ہے؟ وہ آج ہی تیری زبان کو بند کر دے، تو کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رب کہتا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرنا بھی نفلی عبادت ہے۔ تم چاہتے ہو نا کہ تم چلتے پھرتے نفل پڑھو، اٹھتے بیٹھتے نفل پڑھو، تو رب کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، یہ نفلی عبادت ہے۔ اور نفل اسی لیے پڑھے جاتے ہیں کہ رب کا قرب نصیب ہو، رب کا کرم نصیب ہو۔ جتنی باتیں کتاب میں اندر کے انسان کی باتیں ہیں، تو تم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، وہ تمہیں دے رہا ہے، وہ تمہیں عطا کر رہا ہے، اور تو روٹی کھاتا ہے، وہ تیرے جسم میں جاتی ہے، تیرے جسم کو طاقت دیتی ہے، پھر وہ فضلہ بن کے ضائع ہو جاتی ہے۔ سوچ، اگر تو کھاتا ہی رہے، یہ اس کا خروج نہ ہو، تو تیرا پیٹ پھٹ جائے گا، تیرا چھوٹا پیشاب نہ نکلے تو تیرا یورین بلیڈر پھٹ جائے گا۔ کیا تو نے کہا تھا اپنے رب سے، مولا یہ میرے ساتھ تو یہ باتیں میرے معاملات نہیں، اس نے تو اپنی مرضی سے دیا ہے، اس نے تو اپنی مرضی سے دیا ہے جی، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یہ جو تمہارے منہ میں سلائیوا ہے، یہ تھوک ہے جو، اس کو دیکھ لو، یہ دیکھو، کوئی تم نے منہ میں چیز نہیں ڈالی، یہ اللہ کے حکم سے پیدا ہو رہا ہے، تمہارے منہ کو چکنائی مل رہی ہے، تمہاری خوراک اچھے طریقے سے اندر جا رہی ہے۔ اور ایک اور دیکھیں چیز سلائیوا کی، یہ تھوک کی، تھوک کو سلائیوا کہتے ہیں۔ ایک اور چیز دیکھ لیجیے، آپ کوئی بھی چیز کھائیں، کوئی بھی چیز کھائیں پیئیں، آپ احتیاط سے کھائیں گے کپڑوں پر نہ گر جائے، کپڑوں پہ گر جائے تو داغ لگ جاتا ہے، لیکن منہ میں کبھی داغ نہیں لگا، منہ میں کبھی داغ نہیں لگا۔ تم جو مرضی کھاؤ، تمہاری زبان پر داغ نہیں لگے گا۔ کپڑوں میں چائے گر جائے تو مل مل کے دھوتے ہو جی، اب تو نہیں اترے گی۔ تو یہ جو تمہارا منہ ہے، تم جو مرضی کھاؤ، کبھی داغ لگا ہے؟ کبھی باتیں کرتے ہو زبان پہ داغ نظر ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ جی میں نے جامن کھائے تھے، داغ پڑ گئے، تمہاری زبان پر داغ ہے جی، کیا جی؟ جی میں نے چائے پی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، پھر کپڑوں پہ گر جائے تو اترتی نہیں ہے، یہ زبان کا داغ ہے۔ میرا مالک کتنا پتر کرم کرتا ہے، یہ سب چیزیں مانگی تو نہیں سکلائن صاحب آپ نے، اس نے خود عطا کی ہیں۔ دیکھو، اگر وہ خود عطا کر رہا ہے تو اس کی شان یہ ہے، تو جب بندہ رات کے پچھلے پہر اس کی بارگاہ میں سجدہ سر رکھ کے اس سے مانگے تو وہ کیوں نہیں دے گا؟
ہم سے مسلح کی محبت چھینی جا رہی ہے، تو رب کیوں نہیں دے گا؟ رب دے گا۔ اور تو وہ کھاتا ہے، جو روٹی کھاتا ہے، تو رب تو ہر کسی کو رزق دیتا ہے اور بے حسابہ دیتا ہے۔ آخری شعر آج کی کلاس کا شعر نمبر 150۔ روزی رازق دیون والا جو دیوے جہانا بے حساباں، منگن والا جے دل تو منگے او کر دے ابد نواباں، وہ کر دے ابد نواباں۔ اب شاعر کا دماغ ہے، بڑی باتیں چلتی ہیں، بڑا ذہن چلتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ نیچے نسل بھی لکھا تھا، نسل نوابوں میں لکھا تھا، تو میں لکھ دیتا ہوں تاکہ بعد میں اگر آپ لکھیں اور پڑھیں آپ کو اس میں ایک اچھی چیز نظر آئے، کیونکہ یہ اشعار جذبات ہوتے ہیں، اور جذبات کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ کے اندر سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ روزی رازق دیون والا روزی رازق دیتا ہے، جو دیوے جہانا، جو دنیاؤں کو، جہانوں کو دیتا ہے بے حساباں، بہت زیادہ۔ منگن والا یہ دل تو منگے، اگر مانگنے والا دل سے مانگے، او کر دے نسل نواباں، نسل بھی لگ سکتا ہے اور ابد بھی لگ سکتا ہے۔ ابد کہتے ہیں بندے کو، نسل کہتے ہیں اولاد کو۔ تو یہاں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ روزی تو خدا دینے، رازق دینے والا ہے، اور جو دیتا ہے جہانوں کو بے حساب دیتا ہے۔ اگر مانگنے والا دل سے مانگے تو وہ اتنا دیتا ہے کہ نسلیں نواب ہو جاتی ہیں، نسلیں نواب ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بادشاہ تھا، تو اس کے پاس کافی لوگ تھے، درباری تھے۔ تو ایک بچہ دربار میں بادشاہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، کیونکہ بادشاہوں نے بکریاں بھی رکھی ہیں، ہاتھی بھی رکھے ہیں، ہر چیز رکھی ہیں، اور گھوڑے بھی رکھے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کی تھوڑی سی توجہ لینا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لینا چاہتا ہوں بات کہ دیکھیں، یہ جو بادشاہ ہیں مطلق العنان کہتے ہیں، انہیں اپنی مرضیوں پر قائم مسلط، مطلق العنان ان کا لقب ہوتا ہے، قوی حق ان کے لقب سے نوازا گیا۔ تو اس بادشاہ نے نا ایک بچے کو، اپنے درباری کے بچے کو بلایا، اس کا باپ دادا اسی دربار میں ملازم تھے۔ اس نے کہا بچے کو بولو کیا کہتے ہو، اور وہ بادشاہ اللہ کا ولی بھی تھا۔ کہا بیٹا کوئی دعا کروانی ہے تو کروا لو۔ تو پتہ بچے نے کیا کہا؟ بچے نے کہا بابا جی یا بادشاہ سلامت یا قبل عالم، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو پوتا عطا کرے وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہو۔ سب درباری ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ چھوٹا سا بچہ ہے، بادشاہ کے پاس جاتا ہے، جو اللہ والے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے۔ کہا بادشاہ سلامت میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو مجھے پوتا دینا وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہو۔ تو سب درباری دھاڑے مار کر شور شرابے سے ہنسنا شروع ہو گئی، لیکن بادشاہ دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا۔ کہا بچے تو جیت گیا، تو جیت گیا۔ جو خلیفہ نے کہا بادشاہ سلامت بات سمجھ نہیں آئی۔ بادشاہ نے کہا کتنا ذہن ہے اس بچے کا، اس نے اپنی نسلوں کے لیے کہا دعا کر دیجیے، اگر اس کا پوتا سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوگا تو اس بچے کا جو بچہ ہوگا وہ امیر ہوگا۔ ایسے ہے نا، یہ امیر ہوگا تو تبھی اس کا پوتا امیروں کے گھر پیدا ہوگا۔ کوئی ماں کے پیٹ سے سونے کا چمچ لے کے پیدا کبھی نہیں ہوا، یہ محاورہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو منہ میں اس کے چمچ ہو، ایسا نہیں ہوتا، ایک محاورہ بولا جاتا ہے۔ کہا یہ کتنے ذہن والا بچہ ہے، کس نے کہا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو مجھے پوتا دے وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہو۔ اس نے اپنے لیے بھی دعا کروا لی، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی دعا کروا لی، اور اپنے پوتیوں پوتوں کے لیے بھی، اور نواسیوں نواسوں کے لیے بھی دعا کروا لی۔ یہ ہوتا ہے دعا کرانے کا طریقہ۔ تو شعر کو اگر آپ سمجھیں نا، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب بندہ اپنے خدا سے مانگے گا تو رب اس کو اتنا نوازے گا کہ بندہ نواب ہو جائے گا، بندہ نواب ہو جائے گا۔ میں کسی کی مثال نہیں دیتا، میں اپنے دربار عالیہ، آستان عالیہ، کاشان خاکساری، زمزم شریف کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے افتخار بھی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب یہ دربار کا سلسلہ شروع ہوا نا پتر، آپ نہیں تھے، ڈیوٹی والے نہ ہونے کے برابر تھے، تو صبح سویرے ایک ساؤنڈ سسٹم
یونٹ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، مانگا جاتا تھا صبح سویرے فجر سے پہلے. تو پھر آج دربار کس عروج پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کتنا نوازا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی کتنی کرم نوازی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی کتنی بڑی عطا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر میں تو اس بات کو اس طرح میں تو اس انداز میں لیتا ہوں نا کہ اگر آپ چاکری کرو گے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نوازے گی. کیونکہ بات بڑی عجیب ہے نا جی، بات بڑی عجیب ہے. آپ قرآن پاک سارے کا سارا پڑھ لیجیے، وظائف سارے پڑھ لیں، کسی موقع پر کسی وظیفے میں اللہ اپنے محبوب سے جدا نہیں ہے. عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ رب کی ہو رہی ہے. لیکن اگر عبادت رب کی ہو رہی ہے تو نام مصطفیٰ کا بھی تو آ رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کی تو عبادت نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف ہے. تو اب بات کو اگر ایسے لے لیا جائے جو ذکر پڑھ لیں قرآن پاک پڑھ لیں تو نبی کے صدقے جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا بھی نام آیا ہے، اور ان کا نام لینے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. فرعون ہے، شداد ہے، اور کتنے لوگوں کے نام قرآن پاک میں آ رہے ہیں. یہاں تو دشمنوں کا بھی احترام ہے کہ ان کا نام لینے سے بھی 10 نیکیاں. پیچھے اس پر بحث ہو چکی ہے ہماری تفصیلی، ایک درس گزر چکا ہے اس پر. تو اگر یہ شان ہے تو مجھے آپ ایک بات بتاؤ، سوچنے والی بات ہے، تم کوئی کتاب سے ایسا ذکر نکال کے لاؤ جو صرف اللہ کا ذکر ہو اور نبی کا ذکر نہ ہو، پھر تو بات برابر ہوگی نا. پھر اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، نبی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن عبادت اللہ کی ہے، ذکر نبی کا ہے. تم کہو جی کہ میں تو یہ جو لوگ ہیں یہ دوسری جماعت کے ہیں جن کا نام لینا یہاں مناسب نہیں ہے، تو وہ جب جناب نام لیتے ہیں صرف اللہ کا نام لیتے ہیں تو نبی کا نہیں لیتے، اور طرح طرح کے بکواسات اور بےہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں. ان سے پوچھو کہ رب اپنے ذکر سے اپنے محبوب کو جدا نہیں کر رہا تو تم ہوتے کون ہو 30 مار خان، 40 مار خان، 70 مار خان، کہ تم کیسے ذکر کو اللہ کے ذکر سے جدا کرو گے. ذکر کرو جہاں بھی کرو، جس مرضی کتاب سے کرو، ذکر اللہ کا ہی ہے، ذکر اللہ کا ہی ہے. لیکن اللہ خود پسند کرتا ہے میرے نبی کا بھی ساتھ ہو، تو پھر تو فرق ختم ہو گیا نا. جب ذکر دینے والا، ذکر عطا کرنے والا خود چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہو تو تیری کیڑی ضرورت ہے جدا کر دوں، تمہاری کیا ضرورت ہے تم اس کو جدا کرو. تو یہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نسلوں کو نواب کر دیتی ہے. روزی تو اس نے دینی ہے اور بے حساب دیتا ہے، اس کا بن کے تو دیکھو نا، وہ تمہیں بے حساب دے گا، وہ تمہیں بے حساب دے گا. دیکھو وہ کرم کرنے والا ہے، وہ مالک کل ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے. اگر تم اس کا ذکر کرو گے تو اس کے محبوب کا بھی ذکر ہے، پھر کیا ہوگا، وہ تمہاری نسلوں کو نواب کر دے گا، وہ تمہاری نسلوں کو نواب کر دے گا. تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس. شعر نمبر 100 کتنے سے پڑھا جی؟ 146 سے لے کر 150 تک پڑھا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق اللہ باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ.